بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 161، 62، 63 اور 64۔ اس کی صبح تلاوت ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 161 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے تھے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی حکام بھی بدل دیتے تھے۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت اور خفاست بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہ کا مجموعہ ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 278، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے، ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو دوستو، 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں، اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا کرو، نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان راسخ اور مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو دوستو، وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا، جیسے مضبوط درخت۔ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہیں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے، چاہے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ اور اس کے ہر ادا تبلیغ کرے۔ اور اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہو کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہیں، اور گمراہ گن بھی، اور اس کی بد عملی دوسروں کو بھی بد عمل بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، جسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ اور یوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یکبار کی کتاب نازل کی جائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء علیہ السلام ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کچھ پس پیش نہ ہو، تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیز رسولوں کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالی کی توحید اور معرفت کا درس دینا، ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے۔ اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی
دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال درجے کی حماقت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دل نشین اور پیارا جواب ہے۔ 1964 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے ہیں، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ کو حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو دوستو، ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا ہے، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کا تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ان سب رسولوں میں وہ کتنے ہیں جن پر یکبرگی کتاب اتری؟ تو جب سب انبیاء علیہ السلام پر یکبرگی کتاب نہیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبرگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کی جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یکبرگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء اور نبی بنی اسرائیل میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصی سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔